أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سویًا علی صراط مستقیم. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر. ترجمہ کنز العرفان. تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھی راہ پر سیدھا چلے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ. تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے اور نہ آگے دیکھے نہ پیچھے نہ دائیں دیکھے نہ بائیں وہ زیادہ راہ پر ہے یا وہ شخص جو راستے کو دیکھتے ہوئے سیدھی راہ پر سیدھا چلے جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے. اس مثال کا مقصود یہ ہے کہ کافر گمراہی کے میدان میں اس طرح حیران و سرگرداں جاتا ہے کہ نہ اسے منزل معلوم نہ وہ راستہ پہچانے اور مومن آنکھیں کھولے راہ حق دیکھتا اور پہچانتا چلتا ہے. یہ تو کافر اور مومن کی دنیاوی مثال ہے جبکہ آخرت میں کفار کو واقعی منہ کے بل اٹھایا اور چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97. ترجمہ اور ہم قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اوندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے بھڑکا دیں گے. اور ارشاد فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. سورہ فرقان آیت نمبر 34. ترجمہ وہ جنہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا ان کا ٹھکانہ سب سے بدتر اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے. اور ایمان والے متقی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. سورہ زمر آیت نمبر 73. ترجمہ اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے داروغے ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم پر پاکیزہ رہے تو ہمیشہ رہنے کو جنت میں جاؤ. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے کتنا کم حق مانتے ہو.
ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی انشأکم، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین سے فرما دیں کہ اے کافرو، جس خدا کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنو اور ان سے نصیحت حاصل کرو۔ اس نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ان مصنوعات کو دیکھو جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اور اس نے تمہارے لیے دل بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی آیات اور مصنوعات میں غور و فکر کر سکو۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے ان اعضاء سے فائدہ نہ اٹھایا، کہ جو سنا وہ نہ مانا، جو دیکھا اس سے عبرت حاصل نہ کی، اور جو سمجھا اس میں غور نہ کیا، اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے اعضاء سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لیے وہ عطا ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تم شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ کفار سے ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کان، آنکھ اور دل کی جو نعمت عطا کی ہے اسے انہی مقاصد کے لیے استعمال کریں جس کے لیے یہ نعمت عطا ہوئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ سورہ انفال آیت نمبر 20 تا 21۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اور ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ ترجمہ، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا، وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ یعلم کثیرا مما تعلمون ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 22۔ ترجمہ، اور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی دی ہوئی ہر نعمت کو اس کے مقصد میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔